ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الزخرف مکیۃ. حوامیم السبعہ، 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہی میں سے غالباً یہ چوتھی صورت ہے جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوئی ہے. قرآن پاک میں 7 صورتیں ہیں مسلسل جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. 24ویں پارے سے اس کا آغاز ہوا تھا. اب یہ سورہ زخرف ہے، اس کے بعد غالباً سورہ دخان ہے، پھر سورہ جاسیہ ہے، اور سورہ احقاف آخری ہے. 26ویں پارے کی پہلی صورت جو حامیم ہی سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بارے میں نے جہاں سے آغاز ہوا تھا سورہ حامیم سجدہ، وہاں میں نے مختصر چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. یہ تقریباً ہر صورت میں آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. کچھ کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. بعض ایک قول یہ بھی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف اشارہ ہے. ہاں سے مراد حمید ہے، میم سے مراد مجید ہے. ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں انک حمید مجید، اللہ کی ذات حمید مجید ہے. تو بعض کا یہ قول بھی ہے کہ ہاں سے مراد حمید، میم سے مراد مجید، واللہ اعلم. لیکن ترجمہ ہم اس کا نہیں کرتے، حامیم کو خالی چھوڑتے ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو کہ بہت ہی مبین ظاہری ہے. انا جعلناہ قرآن عربیا. اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اس کو سمجھ سکو. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عرب کے خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. جس قوم پر آئے وہ قوم بھی عربی زبان وہاں اس وقت بولی جاتی تھی.
اس کے علاوہ جو اہل کتاب وہاں موجود تھے، خصوصاً یہود، یثرب کے اندر خاص یہود موجود تھے، ان کی اگرچہ اپنی زبان عبرانی یا کوئی اور زبان تھی، لیکن وہ بھی عربی بولتے تھے، سمجھتے تھے عربی کو. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اگلی آیت میں فرمایا کہ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ یہ جو کتاب ہے یا قرآن ہے نازل ہونے سے پہلے فی ام الکتاب لدینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارے نزدیک یہ قرآن فی ام الکتاب اصل کتاب میں موجود تھا، کتابوں کی ماں اور اس کا مفہوم تقریباً تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں کلام پہلے موجود تھا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن تھوڑی سی تفصیل آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے کہ پہلے سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا، لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. اسی وجہ سے قرآن کے نزول دو ہیں. اور ایک سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا تھا کہ قرآن پاک 22 سال کے تقریباً عرصے میں نازل ہوا، 23 سال 22 سال کچھ مہینے. دوسری طرف قرآن ابھی آگے آئے گی، اگلی صورت کے آغاز میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا. سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اور سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تقریباً 23 سال میں قرآن نازل ہوا. تو یہ ایک سطحی سا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. میں نے اس کی تفصیل آپ سے عرض کر دی تھی کہ قرآن پاک کے اصل میں نزول دو ہیں. پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے، جس کا یہاں بھی اشارتاً ذکر ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، قرآن میں بھی ہے نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، زمین سے اوپر جائیں تو جو پہلا آسمان ہے وہاں اللہ جل شانہ نے پورا کا پورا قرآن بیک وقت اتارا اکٹھا. وہ اس کا اترنا ہوا شب قدر میں پورا قرآن. پھر وہاں سے آسمان دنیا سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر یہ اترا تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن تقریباً 22 سال اور کچھ مہینے کے اندر. تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلی حکیم، اور یہ بڑا ہی برتر ہے، بڑی حکمت والی کتاب ہے. اگلی آیت میں یہ ہے کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین. یہ مکہ کی، چونکہ مکی صورت ہے، اولین مخاطب وہی ہیں. مکے کے لوگ انکار کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے. اگلی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے. تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دینے سے رک جائے، چونکہ اثر دیکھ رہے تھے کہ جو بھی سنتا ہے بڑا متاثر ہوتا ہے. ایک دفعہ ایمان میں داخل ہو جائے پھر اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اس کو جتنی سزائیں دے لو وہ ایمان سے نہیں ہٹتا، اس کے دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے. ان کی کوشش تھی، ہر طرح کی کوششیں کی. پیچھے بھی آپ نے وہ الفاظ سنے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچایا کرو جب قرآن پاک کی تلاوت ہو، سننے نہ دیا کرو. تو یہاں وہ الفاظ ہیں کہ کیا افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تم سے اس ذکر کو، قرآن کو پھیر دیں گے، یعنی اس کی تعلیم دینے سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے سے رک جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ ان کنتم قوم مسرفین، تم ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو، تم حد سے تجاوز کیے جا رہے ہو، تنگ کیے جا رہے ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ جل شانہ صرف تمہارے اس فعل کی وجہ سے روک دے گا؟ یہ کبھی ممکن نہیں. اور وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ ہر 2-4 رکوع کے بعد تقریباً اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے اس سے پہلے، کئی نبی اس سے پہلے گزر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، سب سے آخر میں تشریف لائے. اور وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، جب بھی کوئی نبی آئے تو ان کے نہ ماننے والوں نے یا ان کی قوم نے جو انکار کرنے والے تھے یہی کہا اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے. ہر نبی کے ساتھ تقریباً کم و بیش اسی قسم کے واقعات اور اسی قسم کی حرکتیں نہ ماننے والوں نے کی ہیں. تو اگر انہوں نے کی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر اگلی آیت میں یہ ہے کہ جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں، خصوصاً قوم سمود، قوم عاد، چونکہ وہ عرب کے خطے میں بھی تھیں
اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا. وہ یہ کہا کرتے تھے وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کون بڑا ہو سکتا ہے، اور واقعی بڑے طاقتور تھے. اگلی آیت میں کہا گیا کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے تو ہلاک کیا ہے ان کو جو مضبوطی میں ان سے کہیں زیادہ تھے. جب بڑے بڑے مضبوط قومیں نہیں ٹک سکیں تو ان کفار مکہ کی کیا حیثیت ہے. تو یہ پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی نبی بھیجے، ہر نبی کے ساتھ تقریباً انہوں نے استہزاء اسی طرح کیا، اور ان سے کہیں زیادہ سخت طاقتور ہم نے ہلاک کیے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی. یہ مثالیں ساری ان کے سامنے ہیں، یہ اس سے عبرت نہیں پکڑتے. اس کے بعد پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے پہلے بھی، میں نے کیا تھا کہ مشرک وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کسی حد تک، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اوپر ایک رب ہے، وہ گاڈ ہے، رحمان ہے، جو بھی اس کا نام رکھتے تھے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لات منات عزا نعوذ باللہ یہ بھی اس کے ساتھ کچھ ہے. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا اللہ تو کوئی مانتے تھے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ جی یہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ سب کچھ چلانے والا کون ہے، اسی کا ذکر ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر سوال کریں کہ جناب یہ تو بتاؤ من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ یوں کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کیا اس ہستی نے جو بڑی غالب ہے، بڑی علم والی ہے. اللہ تعالیٰ مانتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود صفات اپنی بیان فرمائی کہ الذی، یہ اس کو پیدا کیا اس ہستی نے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بھی بنایا ہے، اور زمین میں تمہارے لیے مختلف راستے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، ان راستوں پہ چل سکو، ڈائریکشن کو دیکھ کر جا سکو. یہ اللہ نے بنائے ہیں. اور اللہ کی ذات کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا بقدرن، ایک اندازے کے ساتھ، اندازہ ہے اس کو کتنا پانی کہاں پہنچانا ہے کہاں نہیں پہنچانا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ چونکہ منکر تھے. اور بنیاد اگر آپ اس وقت بھی غور کریں، یہ اکثر اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اگر ہم اپنے حوالے سے بھی سوچیں، انسان جو برائی کی طرف جب بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اگر اس کا آخرت پہ یقین پختہ ہو، اگر اسے یہ یقین ہو کہ یار یہاں میں چھپ کے کچھ کر لوں گا، اس کو میں دھوکہ دے لوں گا، اس کو میں دبا لوں گا، اس کو جھوٹ بول دوں گا، اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ غلط سلط کر لوں گا، لیکن اگر اسے یقین ہو کہ یار ایک زندگی اس کے بعد بھی شروع ہونے والی، وہ زندگی جب اللہ کے حضور انسان جائے گا، اگر یہ یقین پختہ ہو تو بہت حد تک انسان کے گناہ برائیاں کم ہو سکتی ہیں. کفار مکہ بھی اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے دوبارہ اٹھایا نہیں جانا. تو یہ مثال دی جا رہی ہے اللہ کے بندو، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے ایک پانی اندازے کے مطابق اتارا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے بلدۃ میتا، ایسے شہر کو جو مردہ ہو چکا تھا، زمین مردہ پڑی بھی تھی، پانی آیا وہ زمین زندہ ہو گئی. کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی اٹھائے جاؤ گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر رہا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. تمہیں جو شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے ہی ہے ساری مثالیں. اور اللہ کی ذات وہ ہے والذی خلق الازواج کلھا، جس نے مختلف ہر قسم کے جوڑے اس نے بنائے. ہر قسم کے جوڑے، اس میں نر اور مادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں جیسے دن اور رات آپ کہتے ہیں اپوزٹ، ہر چیز کے جوڑے یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور چوپائے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو. چوپائے اس وقت جانور خشکی میں سواری کا یہی ذریعہ تھا بنیادی، مختلف قسم کے جانور تھے، سواریاں کیا کرتے تھے، اور سمندر میں پانیوں میں کشتیوں میں سواری کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں کہ تم چوپائے ہیں، کشتی ہیں، تم اس پہ سواری کرتے ہو. اگلی آیت میں پھر وہ دعا بھی سکھائی جا رہی ہے جو ہمیں بھی یاد کروائی جاتی ہے کہ جب ہم سواری پہ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو تمہارے لیے یہ چیزیں بنائیں،
تم اس پہ سوار ہوتے ہو تاکہ جب تم اس کی پیٹھ پر سواری کی پشت پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ پھر تم ذرا اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اذا استویتم جب تم پورے مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام انسان کو دیا ہے جب بندہ اس انعام یا اس چیز کو استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ سواری کا ہی لگا لیں، تو اس پہ بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرے کہ انسان کے بس میں کہاں تھا۔ سمندر میں ہی دیکھ لیں، سمندر میں اتنا بڑا سمندر ہے اور کوئی بھی چیز اندر جانے ڈوب گئی ہے، ٹنوں کے حساب سے اس پہ سامان جا رہا ہے، جہازوں پہ نہیں ڈوب رہا۔ اس کو تھامنے والے، اس کو سنبھالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کو یاد کرو اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، اسی نے مسخر کیا ہر سواری کو، اور وما کننا لہ مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ جانور پہ بھی اگر انسان جب سواری کرتا ہے، انسان کہاں اس کو قابو کر سکتا ہے؟ ذرا جانور بپھر جائے یا سواری ہی خدا نہ خواستہ کچھ تھوڑا سا کچھ ہو جائے، الٹ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، اور ہوتا ہے بعض اوقات۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اور صرف یہ نہ سوچو جیسے سوار سے ہم ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتے ہیں سواری کے ذریعے، تو اللہ کے بندو یہ دنیا کی منزل ہے ایک، اس کے بعد آخرت کی منزل کی طرف بھی جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ بھی زبان سے کہو کہ بے شک ہم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ یہ تصور کر کے یہ دعا تم سواری پہ بیٹھتے ہوئے پڑھو۔ اب آگے آخری آیت جو آج آپ نے سنی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، لیکن ان کفار مکہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جز بنا لیے بندوں میں سے ہی شریک کر دیے کہ یہ بھی کوئی شریک ہے، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، اس کو بھی کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آگے انسان کی ایک کیفیت بیان فرمائی ہے، ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان ناشکرا ہے، بڑا ظاہری، کھلی ناشکریاں کرتا ہے، صبح و شام دیکھتا ہے کہ میرا اس میں کوئی اختیار نہیں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب سواری پہ سوار ہوتا ہے تو فرعونیت بھی ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کی حقارت بھی ہے، ایک دوسرے پہ طنز بھی ہے، اور ایک دوسرے کو جناب تنگ کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اگر اس کے دل میں یہ احساس ہو، یہ جو الفاظ ہیں خاص طور پر، اور ہمارے استاد فرماتے تھے یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ دعا ہے، یہ اور دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی، بعد میں مختلف دعائیں، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہوتے کہ بس جی جنتر منتر کتنا پڑھ لو، 2-4 دفعہ پڑھ لیا بس چھٹی، نہ اس کا معنی سوچا کرو، اس کا معنی سوچیں۔ جیسے یہی دعا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پاک ہے وہ ذات، اسی نے مسخر کیا، ہم اس قادر نہیں تھے، ہم قابو میں کر نہیں سکتے اس کو، یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک منزل طے ہو کر دوسری منزل تک پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آخری منزل بھی ہوگی، ہم نے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ تو یہ جب اس کا تصور ذہن میں ہو پھر دعا پڑھیں تو اس کے یہ یقیناً اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور شکر کا صحیح پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں ہے، والکتاب المبین قسم ہے کتاب کی جو کہ بہت ہی واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب اصل کتاب میں تھا، لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم جو کہ بہت ہی برتر بھی ہے، بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم موڑ دیں گے تم سے اس ذکر کو اعراض کرتے ہوئے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اعراض کرتے ہوئے اسے اعراض کر دیں گے اور یہ اس کو اتاریں گے؟ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والی، یعنی تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، مانتے نہیں ہو، انکار کیے جا رہے ہو۔ کیا اس ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہنا چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی ہے کہ کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں نبی فی الاولین، پہلی قوموں میں بہت سے نبی گزر چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آئے ان کے پاس ان کے نبی مگر كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ ان کے ساتھ استہزاء ہی کیا کرتے تھے، مذاق ہی اڑایا کرتے تھے، الا ماشاء اللہ۔
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کیا جو زیادہ سخت تھے ان میں سے، بطشن پکڑ کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، جو ان میں زیادہ سخت قومیں تھیں ہم نے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی مثالیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، انہیں پیدا کیا ہے اس ہستی نے جو کہ غالب ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے، اللہ تعالیٰ۔ الذی جعل لکم الارض، آگے یہ جو قول ہے یہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکم، اگر ان کا قول ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں لنا، ہمارے لیے بنا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا مہدن، بچھونا، بچھونے کو بھی کہتے ہیں، اور مہدن جو بچے کا جھولا ہوتا ہے، پنگھوڑا جس میں بچے کو سلاتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں۔ تو زمین پہ بھی انسان، اور آج کی سائنس تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ انسان کہتا ہے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی ایک اپنے مدار میں حرکت ہے، ایک دوسرے مدار میں حرکت ہے، اور انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتی وہ حرکت۔ ذرا کبھی اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے اس میں بھونچال آتا ہے، پھر سارے توبہ کرتے ہوئے ادھر جا ادھر جا، یہ بندے کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہی زمین ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں، ہر شخص جانتا ہے کہ زمین کے نیچے انتہائی سخت مادے ہیں، آتش گیر مادے ہیں، انتہائی سخت مادے، کسی وقت وہ آتش فشاں کی شکل میں جب پھٹ جاتے ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا، شاید آپ اللہ نہ کرے، کبھی جاپان ایک دفعہ میں گیا، تو وہاں جس خطے میں گیا نگانو ایریا تھا، وہاں اساما ماؤنٹ نامی ایک پہاڑ ہے، شاید اپنے نیٹ پہ موجود ہو، وہاں ہر وقت لاوا نکلتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے مجھے کہنے لگا آپ صاحب یہ جو یہاں سے لاوا ایک دفعہ نکلا تھا، یعنی اس اساما ماؤنٹ سے، نگانو سے ٹوکیو میرے خیال میں کوئی 300-400 کلومیٹر تو ہوگا، 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، کہنے لگے اس کے لاوے کے اثرات وہاں تک گئے تھے، اللہ بچائے۔ انہوں نے وہاں پورا ایک میوزیم بنایا ہوا ہے پہاڑ کے اندر، وہ میں نے دیکھا جا کے، میوزیم بنایا ہوا ہے، اور اس میوزیم کے اندر نا انہوں نے آرٹیفیشل طور پہ دکھایا ہوا ہے کہ جب لاوا پھٹتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں، اور ساتھ پوری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ انسان، وہ ظاہری بات ہے کوئی ڈرامے نعوذ باللہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے، لاوے ہیں اندر، لاوے پھٹ رہے ہیں، کیا یہ سب زمین کے اندر سے اللہ نے اوپر اس کو پردہ ڈالا ہوا ہے، سخت کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی سارا انعام ہے ہم پر۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو راستوں میں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، بقدرن، ایک اندازے کے ساتھ، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا، ایک شہر کو جو کہ مردہ ہو چکا تھا۔ کذالک تخرجون، تو جیسے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے دوبارہ زمین سے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے جوڑے بنائے ہر قسم کے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے، ما ترکبون، وہ جن پر تم سواری کرتے ہو، کیوں، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ جب تم سیدھے ہو جاؤ اس کی پیٹھ پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، یہ ہے اصل چیز، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، کب، اذا استویتم علیہ، جب سیدھے ہو کر سواری پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور تم یوں کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا اور ہم ایسے نہیں تھے اس کو اپنے قابو میں کر سکے، اللہ نہیں کیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک اپنے رب کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ لیکن وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے، مشرکین نے کیا کیا بجائے ماننے کے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی جز، شریک، اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بہت ہی ناشکرہ ہے، بڑے واضح طور پہ ناشکری کرنے والا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے ناشکریوں سے، اور اس سے سب کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی جو تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔